دامن میں بٹھا کر اس سے سرگوشی کرتا ہے. اس انداز میں باری تعالیٰ نے بات کی. یہ سورہ صف ہے، دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں پڑھ رہا. باری تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. فرمایا اے ایمان والو. جب ایمان والوں سے وہ کہہ کے بات کرتا ہے نا، تو ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کے عزم کر لیا کہ مولا تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرے. اور ذرا سوچیں، آج سے 14 صدیاں قبل جب صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا ہوگا، ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کو جا کے دعوت دیتے ہیں نا کہ آئیں آقا کے دین پر کڑا وقت ہے تو تھوڑا کام کریں. اس دور میں تو ہر طرف کفر تھا، شرک تھا. جہالت کی صورتحال یہ تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے. ان کو بات سمجھانا کوئی آسان کام. جو کلمہ پڑھ لیتا کیسے کیسے ظلم کیے جاتے وہ سارا نقشہ آپ کے سامنے ہوگا. کیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا. تو اب دین کے غلبے کے کام کرنے کے لیے قربانیاں چاہیے تھیں. مال کی قربانی، جان کی قربانی، تکلیفیں برداشت کرنا، وقت دینا، مخالفت لینا، معاشرتی بائیکاٹ کو برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب وہی سبق آگے ہمارے لیے، ہم بھی دین کے غلبے کا عزم لے کے چلیں. تو باری تعالیٰ نے پہلے نمبر پر ان کی اس پریشانی کو ایڈریس کیا اور ان سے مخاطب کر کے فرمایا حل ادلکم علی تجارۃ، کیا میرے محبوب کے دین کے غلبے کا عزم کرنے والوں، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں، ایک ایسا سودا، ایک ایسا کاروبار، ایک ایسا بزنس نہ بتا دوں کہ اگر وہ سودا تم میرے ساتھ کر لو تو کیا ہوگا، تنجیکم من عذاب علیم، تو اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا. اللہ نے پہلے ان کی پریشانیوں کو ایڈریس کیا، حل دیا. تو بولا وہ کیا حل ہے پریشانیوں کا. اس نے ایک بات تو یہ بتائی کہ اگر میرے ساتھ سودا کرنا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ دوں اور جو میرا رسول فرما دے، تمہاری عقل کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اگر میرے ساتھ سودا کرنا چاہتی ہو کہ سودا فائدے مند ہو جائے، تو فرمایا فائدہ اس کو دے گا جو میرے اور میرے رسول کی کہی ہوئی بات میں کبھی شک نہیں کرے، اس میں پکا کامل ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اور فرمایا اگر ڈاما ڈول رہے تو پھر تباہ ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سب، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اور اگر ہم غور کریں نا تو معذرت کے ساتھ ہمارا حال کچھ اسی طرح کا ہے. ہم پختہ یقین والے نہیں ہیں، ڈاما ڈول لوگ ہیں. اور اب جس یقین کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم کسی عام سادہ کام کے لیے نہیں، آقا کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ آقا کا دین غالب آ کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. یہ بات باری تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بڑے خوبصورت لفظوں میں انداز فرمائی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. لا تاہنوا کا مطلب ہے کہ کبھی پست ہمت نہ ہو، ولا تحزنوا کبھی غم نہ کرنا، وانتم الاعلون غالب تم ہی رہو گے. کب؟ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان اور یقین پکا رہا. اگر ایمان ڈاماڈول ہوگا تو پھر اللہ نے غلبے کی کوئی ضمانت نہیں. ایمان پہلی شرط ہے. بندے کو اپنی کامیابی کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس میں نے کامیاب ہو جانا. تو پہلی شرط اس نے بتائی کہ پختہ ایمان اور یقین. ڈاما ڈول بندہ کچھ نہیں کر سکتا. میں بتا رہا ہوں جو خود ہی پریشان ہے نا کہ یار پتہ نہیں نتیجہ نکلنا یا نہیں نکلنا، کس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، ذمہ داری بھی لے لی، کیا بھی کچھ نہیں، خود ہی کلیئر نہیں ہے، تو اس پریشان حال بندے نے کیا آگے کام کرنا. تو پہلے خود شرع صدر ہونا چاہیے. یہ جو شرع صدر ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ کسی کو مل جائے. اس کے لیے دعا کیا کریں، اللہ سے شرع صدر مانگا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جب باری تعالیٰ نے بھیجا تھا نا فرعون کے سامنے جا کے کلمہ حق بلند کر، تو پہلی دعا ہی یہ کی تھی، قال رب اشرح لی صدری. مولا اتنا بڑا ٹاسک دے رہا ہے تو پہلے میرے سینے کو کھول دو. اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو باری تعالیٰ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ سینے کا کھلنا بڑی بات ہے.
پھر بندے کو جو کلیئرٹی نصیب ہوتی ہے، پھر دنیا کے مصائب و آلام کے پہاڑ بھی آ جائیں تو اس بندے کے قدم کبھی رک نہیں سکتے۔ اس کا کوئی قربت ہے نا یہ جو اس کا غور کہ شرع صدر کیسے ہو؟ شرع صدر کے لیے دعا مانگا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، کیا کی؟ کہ مولا میرا سینہ کھول دے تاکہ مجھے بات کی سمجھ آ جائے، کرم ہو جائے۔ رہ گیا آگے گر، تو جب میں باتیں کرتا ہوں قائد محترم کو کثرت کے ساتھ سنا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کا سینہ کھول دے انشاءاللہ۔ یہ آخری باتیں آپ کے شرع صدر کے لیے کہہ رہا۔ تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب یہ ہو گیا تو اچھا مولا یہ بتا، ٹھیک ہے پکا یقین ہم لے آئے، اب آگے کرنا کیا ہے؟ تو کرنے کا اس نے ایک ہی کام کیا، فرمایا صرف سودا اتنا ہے جو میرے ساتھ کرنا ہے، بَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ فرمایا سودا صرف اتنا ہے کہ بس اپنے مال اور اپنی جان سے جس دین کے غلبے کا تم نے عزم کر لیا ہے اس کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر۔ جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایفرٹ کرنا، تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اللہ نے نتائج کا مالک ہمیں نہیں بنایا، وہ کہتا ہے تمہارا کام صرف تگ و دو کرنا ہے اپنی بساط کے مطابق، نتیجے کا مالک میں ہوں۔ فرمایا تگ و دو کرنا تم شروع کر دو، میں خدا اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ نہ تمہیں دنیا میں کوئی پریشانی رہنے دوں گا، نہ آخرت میں کوئی پریشانی رہنے دوں گا۔ بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا عجیب سودا بتایا، رونا پہلے یہ ہے کہ پوری نہیں پڑ رہی، وسائل کوئی نہیں، ہم تو میٹنگ نہیں کرتے کہ چائے پلانی پڑ جائے گی، مہمان نہ آ جائے، کہیں موٹر سائیکل میں پیٹرول نہ ڈلوانا پڑ جائے۔ تو سودا اچھا بتایا، وہ کہتا جو بچے کچے ہیں وہ بھی لگا دو، اپنے مال سے جہاد کرو، یہی کہہ رہا ہے نا۔ اب یہ بتاتا ہوں وہ اس پریشانیوں کا حل کیسے دیتا ہے۔ آپ دیکھیں میں آپ کو ایک ہی بات قرآن پاک کی آج بتاتا ہوں، آگے مغرب کی نماز کیونکہ ہونے والی ہے، سورہ بقرہ کو کبھی پڑھیں، اس سے بڑھ کر باری تعالیٰ ہمیں اور کیا بچوں کی طرح سمجھا، اتنا نیچے اتر کے باری تعالیٰ نے بات سمجھا۔ باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، فرمایا جو میری راہ میں میرے محبوب کے مشن کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابل، اور اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا۔ وہ کہتا ہے نادانو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں خدا ایک دانے سے جس طرح 700 پیدا کرتا ہوں نا، جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں خدا گارنٹی دیتا ہوں کہ 700 گنا بڑھا کر اسے واپس کرتا ہوں۔ جس کو پیسوں کی پریشانی ہے نا، وسائل ہے کم ہے، پوری نہیں پڑتی ہے، میں اس کو یہ دعوت دے رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں کہ جتنا اللہ نے دیا ہے نا اسی میں سے خلوص نیت کے ساتھ اس مشن کے لیے خرچ کرو۔ یہ تو 700 گنا کی بات ہے نا، اس سے اگلے کلمات ساتھ ہی آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا 700 گنا بھی تھوڑا ہے، میں کرم کرنے پہ آ جاؤں تو اسے پھر کئی مرتبہ ملٹی پلائی کر دوں۔ بولا کیسے؟ اس نے کہا واللہ واسع علیم، کیسے کا پوچھنے والے جانتا نہیں ہے میں اللہ بڑی وسعتوں والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میں دعوت دے رہا ہوں کہ دیکھو نا، اگر کسی کے پاس 100 کی دینے کی توفیق ہے وہ 100 ہی خرچ کرے، خرچ پکے یقین کے ساتھ کرے، یہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ جیب کی طرف ہو تو ادھر دوسرا ہاتھ پیچھے سوچ رہا ہو کہ اب بجلی کا بل کہاں سے دینا ہے، فلاں کام کہاں سے کرنا ہے۔ پھر مولا کے سپرد تھوڑے کام کرو، میں سب کچھ تو نہیں، ابھی میں کہہ رہا ہوں جتنی آہستہ آہستہ سٹارٹ لو، اور اگر اسی 100 روپے پر آپ کا 700 گنا والا فارمولہ لگ گیا، اس سے آگے کئی گنا ملٹی پلائی کر دوں گا، یہ فارمولہ لگ گیا تو کچھ بعید نہیں ہے اسی کے صدقے اللہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے، اور وہ بناتا ہے، میں بتا رہا ہوں۔ یہ تو پیسوں کی بات ہے نا، جس بندے کے پاس وقت نہیں ہے میں اسے مشورہ دے رہا ہوں وہ جان بوجھ کر انٹینشنلی 2 گھنٹے دکان بند کرے، کاروبار کو چھوڑے۔ یہ جو اندر وہم ہے نا کہ دکان بند ہوگی تو گاہک چلے جائیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 22 گھنٹے کولو کے بیل کی طرح لگے رہیں، وہ برکت نہیں ملے گی جو 2 گھنٹے ادھر دینے سے اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ یہ چیزیں ایکسپیرینس کرنے والی ہیں، خالی سن کے سبحان اللہ کہنے والی نہیں ہیں۔
آپ سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، اور ہمارا المیہ یہ ہم ادھر ہی ان باتوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جس بندے کے پاس وقت نہیں ہے وہ وقت دے، اللہ اس کے وقت میں کروڑوں گنا برکت ڈالے گا۔ آپ کی اولادوں کی حفاظت کی اللہ گارنٹی دے گا، اللہ آپ کو سینکڑوں بیماریوں سے بچا لے گا، ہزاروں حادثات سے آپ کو بچا لے گا۔ وہ وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے، یہ تو چند باتیں ہیں نا، وہ تو گارنٹی دے رہا ہے کہ نہ دنیا کی کوئی پریشانی رہنے دوں گا، نہ آخرت کی کوئی پریشانی رہنے دوں گا۔ کوئی پریشانی رہے گی نہیں، بشرطے کہ تم خلوص نیت کے ساتھ اس کام میں لگ گئے اور اپنے مال اور جان سے جہاد کے لیے تو وہ دو کے لیے نہیں۔ فرمایا تمہارا کام تو وہ دو کر۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ انقلاب ہماری وجہ سے آنا ہے، ہماری وجہ سے انقلاب نہیں آنا، انقلاب ہمارا محتاج نہیں ہے۔ وہ جس دن اللہ نے فیصلہ کر لیا آپ سو کے اٹھیں گے، انقلاب آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو۔ یہ جو ہم کرتے ہیں نا، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں موقع دے رہا ہے۔ اگر ہم کر لیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس نے اپنے محبوب کی امت کی بہتری کے لیے، بخشش کے لیے یہ ایسے بہانے بنا رکھے۔ وہ تو اتنا بے نیاز ہے کہ وہ کام لینا چاہے وہ تو ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے، وہ بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو صرف ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے، ہمیں امتحان میں ڈالا ہے کہ یہ تمہیں موقع دیا تھا، اتنی بڑی ہستی کے ساتھ جوڑا تھا، بڑی بڑی ذمہ داریوں پہ بٹھایا تھا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس صدی کے اندر اس مشن کے ساتھ جوڑا ہوا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اتنا اچھا پلیٹ فارم دے دیا، اتنی اچھی قیادت دے دی، اگر ان کے ساتھ جڑ کر بھی ہم نے اللہ کے وعدوں کو ایکسپیرینس نہ کیا، کچھ کمایا ہی نہ، تو مزہ تو کوئی نہ ہوا۔ قبلہ حضور فرما رہے تھے کہ بیٹے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس دنیا میں حقیقی لذت چکھے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے یہاں کیا کیا لذت ہے۔ جن لذتوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے، خالی یہ لذتیں نہیں ہیں، کبھی مولا کے ساتھ بھی سودا کر کے دیکھو۔ اب مولا خود کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی ہے اس سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا؟ کوئی نہیں وعدہ پورا کر سکتا۔ تو میں صرف یہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ جب اس سے اچھی قیادت کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا مشن کوئی نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ جوڑا ہی نہیں، بڑی بڑی ذمہ داریوں پہ بٹھا دیا، تو پھر انتظار کس بات کا؟ اور کام آپ کو کتنا کہتا ہوں، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈسٹرکٹ پی پی یو سی لیول کا ہر عہدے دار ہر مہینے صرف ایک ایک بندہ تحریک میں شامل کرنا شروع کر، کتنے؟ ایک، اور وہ ایک ایک کرنا کتنا مشکل ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ میرا فون ہے نا، اس میں 500 لوگوں کے ایسے نمبر ہیں جن کا میری ذات سے تعلق ہے، مشن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی حال ہم میں سے ہر شخص کا، کسی کے فون میں 100 ایسے بندوں کے نام ہیں، کسی کے 200 ہیں، کسی کے 300 ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مگر ہم نے کبھی ان کو دعوت نہیں دی، ہم نے کبھی مشن سمجھایا ہی نہیں، زحمت ہی نہیں کی کہ ہم ان کو بتائیں تاکہ